ماسٹر صاحب جو تھے زیاد صاحب، وہ ایک ہمارا ایسے جمعرات کی جمعرات میں اسکول میں چھوٹا تھا، یعنی کہ میں نعت پڑھ لی، آپ نے تلاوت قرآن پاک کر لی، کسی نے گانا سنا دیا، تو میں بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔ اس وقت انہوں نے وہ ڈرامہ یہ لکھا، اس کا نام اسی طرح سے تھا، وہ غلامی یا کیا اس طرح سے۔ وہ میں اس وقت چھوٹا تھا، ظاہر ہے میرے لیے بڑی نئی چیز تھی، لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ اتنی محنت کروا رہے، ریہرسل ہو رہی ہے ماسٹر صاحب کمرے میں، ایک اسکول کے کمرے میں ریہرسل کروائی جا رہی ہے۔ ایک ہمارا دوست تھا، وہ کلین شیپ تھا، بڑا خوبصورت ماشاء اللہ، گوشی نام تھا اس کا۔ اس کو لڑکی کا کردار جو نشو کا کردار تھا نا، اس کو دیا گیا، کیونکہ اس کو کوڑے پڑتے ہیں اس فلم میں نا، وہ پورا فرمایا، تو میں تو رونے لگ گیا دیکھ کے سین، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جینون ہو رہا ہے، یہ کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں نے تب دیکھا، تب سے میرے ذہن میں محفوظ ہے چیز کہ جب تھیٹر کی بات جہاں پہ آ جاتی ہے، آپ کے تو نام ہی بہت پیارا رکھا ہے اس کا، تھیٹر لاؤڈ۔ یہ لاؤڈ مینس اوپن ایئر تھیٹر، اوپن ایئر۔ ہمارے پاس پہلے سے آپ سب سے پہلے تھے، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا نام شارٹ کٹ، کیونکہ میں جرنلزم میں دیکھے نا، جوید چوہری میرا جونیئر رہا ہے لاہور میں، جو آپ کل تک پروگرام دیکھتے ہیں نا، جوید چوہری کا مشہور زمانہ صحافی ہے۔ میں لاہور چھوڑ کے اگر نہ آتا تو میں اس سے بھی بڑا کہیں آگے جیو وغیرہ پہ بیٹھا ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ ابا حضور کا حکم تھا، میں 15-20 سال قبل واپس آ گیا تھا یہاں پہ صحافت کی۔ رب نے مجھے یہاں پہ جو عزت آپ کو محبت کی ہے دوستوں سے ملی ہے، تو شاید لاہور میں وہ مجھے نہ قدر ملتی جو جہاں پہ مجھے ملی۔ تو میں اپنے اس شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں۔ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ کسی بھی شعبے میں آئیں گے، آپ جو ہے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑی بات کہ آپ نے جو میرا فلسفہ زندگی گزارنے کا، آپ نے کبھی زندگی میں ہار نہیں مانی۔ مجھے عمران خان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، آج کل اس کے متعلق خبریں میں سب سے زیادہ میں ہی دے رہا ہوں جو بریکنگ نیوز ہے۔ ابھی وہ کل پرسوں جو ہونے والا ہوتا ہے، میرے پاس اپنے ایجنسیوں سے تعلق ہے، ایک پوری زندگی گزر گئی، اپنا ایک مائنڈ میرا ہے، مجھے پتہ چل جاتا کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ کو چھوٹی سی آپ کو مثال دینے لگا ہوں، جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا، چیف منسٹر کا، جب حمزہ شہباز کا اور پرویز لائی کا پہلا جو ہوا، میں نے ایک دن قبل، بلکہ دن کے 1 بجے قریب میری فیس بک چیک کریں، آپ میرا ٹویٹر چیک کریں، میں نے یہ بریکنگ نیوز دے دی تھی، پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے پاس یہ خبر نہیں تھی، لیکن مجھے نالج رب نے دیا اور میری اپنا ایک جدوجہد ہے میری صاحب۔ میں نے یہ بریک کی تھی خبر کہ جو ہے پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکیں گے، حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور 10 ووٹ جو ہیں جو اپنا کاف لیگ کے ہیں، اگر وہ پرویز لائی کو ڈالے جائیں گے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی مزاری صاحب ان ووٹوں کو کینسل کر دیں گے۔ اس بنا پر جو ہے یہ جو ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہو۔ تو وہ جب میں نے 1 بجے بریک کی، وہ تو آپ نے 9 بجے 10 بجے سین دیکھا کیا ہوگا، وہی ہوا نا، اس نے کہا 10 ووٹ ریجیکٹڈ، چوری شجاعت کا خط پڑا پہلے، تو میرے پاس خبر 1 بجے کی تھی، مجھے جوید چوہری کی کال آئی، میں نے اس کو بھیجا تھا یہ میسج، تم کل تک پروگرام کرتے ہو، اس میں چلاؤ خبر کو۔ اس نے پہلے وہ مذاق نہیں اڑاتے، وہ جو نشان تھا وہ چڑی سی بنی ہوتی ہے مذاق اڑانے والی، اور پتہ نہیں وہ مجھے بھیج دیا جی، ہنس رہا ہے وہ ہوتا تھا نا، میں کہا رات کو تمہیں پتہ چلے گا۔ رات کو جوید چوہری کی مجھے کال آئی ہے، میرے اس ریکارڈنگ سیٹ میں موجود ہے، کہتا سوری یار پیر صاحب، آپ کی خبر تو بہت بڑی خبر یار کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں میں نے ٹائم سے بھیجی تھی، اب کیا تم پھر میرا مذاق اڑایا یار، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر پھر ایک رسپانس دیا رات کو 9 بجے جب وہ اناؤنس ہو گیا کہ میں نے ایک خبر دوپہر 1:03 پر جاری کی تھی جو ہر اوپر درست ثابت ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے میرا مذاق بھی اڑایا میری اس خبر کا، کیونکہ لوگوں کو علم نہیں تھا کسی بات کا، لیکن اب سب لوگ مجھے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ بھی شرمندگی کا ان کو سامنا کرنا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ کو جدوجہد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں رپورٹنگ لائن میں آیا، میں اپنے ابا حضور میرے بڑے سخت طبیعت کے تھے، محبت بھی بہت کرتے تھے، گھر میں بڑا تھا، لیکن سخت مزاج بھی بہت، تو اکثر اوقات یعنی کہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جانی تو مجھے اچھی خاصی میری جو سرزنش ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ فزیکلی طور پر بھی علاج معالجہ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت شاید کبھی کبھی برا بھی لگتا تھا کہ یار ابا جی بڑے سخت ہیں، والدہ سے میں نے شکایت کر لی، والدہ میرے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرنا، پاک ان کو میری زندگی بھی دے دے، حجات ہے ماشاءاللہ، بخاری سیدزادی ہیں، ان کی دعاؤں سے میں چلتے رہا ہوں، انجوائے ہو رہا ہے زندگی۔ تو مجھے پہلے پتہ چلا تھا نیو ماڈل اسکول کے پاس ہے، تو میرا گھر وہیں پاس ہے والدہ کا، تو میں نے سوچا پہلے ادھر قدم کوشی کر کے آؤں گا، پھر آپ کے پروگرام میں آؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سمنا پر شفٹ ہو گیا ہے، یہ کچھ چلے خیر کوئی نہیں، نیکسٹ چلا جاؤں گا، میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ اچھا، اصل موضوع کے اوپر آ جاؤں، کلچر کے اوپر۔
کہ اب جو اس وقت کلچر ہے نا واقعی وہ اس قابل نہیں کہ ریزنیبل فیملی جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہم جیسا کبھی آفس میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے بندہ لکھ کے پڑھ کے خبریں دے گے. ہمارے اندر بھی ایک انسان دل ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہیں باہر گھومیں پھریں کو انجوائے کریں لائف کو. کہاں جائیں مجھے بتا دیں, میں تفریح کرنے کے لیے کدھر جاؤں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. جب مجھے پتہ چلے گا کہ فیصل آباد میں آہت جیسے اور آپ جیسے پوری ٹیم جیسے لوگ ایک تھیٹر جو ہے اس کے لانچ کر رہے ہیں, اور مجھے پتہ ہے جو آپ کا ویژن میں نے سمجھ لیا کہ آپ مثبت کام کرنا چاہتے ہیں, تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں فحاشی نہیں ہوگی, رمی نہیں ہوگی, اس میں لچر پن نہیں ہوگا, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سیاست کو اپنی سیٹ کے بیچ میں لائیں گے. آپ ایک مثبت میسیج دینا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں چھوٹی سی ایک لائبریری میں, انشاءاللہ کبھی ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ آپ الحمرہ ہال لاہور میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹی وی چینل پہ بھی آئیں گے. یہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے اندر مجھے اپنا بچپن نظر آ رہا ہے. میں بھی آپ کی طرح پہلے اسی طرح بیٹھا کرتا سیکھتا تھا سنتا تھا. آج رب نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. رہ گئی بات یہ کہ آپ کی یہ سوسائٹی جو ہے اس حوالے سے میں سینئر پریس فوٹوگرافر ہیں, نعیم چودھری صاحب یہیں علاقے میں رہتے ہیں پیپلز کالونی میں. میرے بڑے والد صاحب کے ساتھ یہ جرنلزم کرتے رہے, تو یہ بہت ہی مثبت اور کمپیٹنٹ بندے ہیں. یہ جو آج کی جو تقریب ہے آپ کی یہ باقاعدہ اس کا سیٹ بنائیں گے. سیٹ کہتے ہوئے ایسے اخبار میں چلے گا تمام نیشنل اور لوکل پیپرز میں. آپ کا نام سوسائٹی کا آ جائے گا, اس کو اخبار بھی دیجیے گا. اور انشاءاللہ کل کے اخبارات میں جو ہے وہ سیٹ جو ہیں کچھ کل چھپ جائیں گے, کچھ پرسوں, یعنی کہ آپ کا پورے پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائے گا کہ آپ نے یہ تھیٹر جو ہے اس کو لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب سے پہلے تو میری طرف سے یہ گفٹ ہے آپ لوگوں کو کہ میں آپ کو انٹروڈیوس اس طرح سے کروانے لگا ہوں. ایک پوائنٹ انہوں نے بولا آرٹ کونسل کے حوالے سے, جہاں پہ میاں تیق صاحب تھے پہلے جو ریجنل ڈائریکٹر تھے. میاں تیق صاحب جو میوزیم ہے فیصل آباد کا اس کے وہ ڈائریکٹر میرے وہ سمجھ میں بہت ہی پیار والی جگہ پہ. ان کو میں کہوں گا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ جو بھی نیا ڈائریکٹر آیا باہر صاحب کو چلے گئے, ان کی جگہ وہ نئے صاحب آ گئے. ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نصرت فتح علی کی برسی کے اوپر جو ہوا ہوگا وہاں, تو وہ جو وہاں کے پہلے زاہد صاحب تھے ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر تھے, ان سے غلطی ہوئی کہ دیکھیے ایک وقت میں آپ نے دو متضاد لوگوں کو بلا دیا مہمان ایشو سے. اب یہ ہے نا دو ہیں ہم تو ایک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ میری جگہ پہ آپ ایک اور ایسا بندہ جو جس سے میرے اختلافات ہوں, انہوں نے غلط کیا کہ لسانی سرکار کے بیٹے کو بلا لیا. نائب صدر جو تھے قائم مقام صدر جو بعد کے تھے سرور پٹ, ان کو بھی بلا دیا. اور وہ ایک آرٹ کی تقریب کی بجائے وہ بن گئی ایک, اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا. تو جب وہ لسانی سرکار کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آج بندے کا اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے. بعض بندے جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے ان باتوں کو. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات لسانی ہے, یہ بات درست ہے. ہم تو جو ہے بس ایک دعا کرتے ہیں, جو پیر فقیر ہوتے ہیں ہمارا بھی تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں. ہمارا کون سا ایسا سسٹم ہے, اس کے آگے فریاد کرتے ہیں یا اللہ پاک یہ میرے پاس آیا, اس کی جو بھی دل کی مراد ہے پوری فرما دیں. وہ پوری ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. تو وہاں پہ بھی ہوا ہو گیا, تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر ایف آئی آر لال ہوئی, وہ بین گن مین سارے پکڑے گئے. ان کے سرور صاحب پٹ صاحب جو وکیل صاحب تو ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے. اچھا وہ ٹرانسفر ہو گئے, ان کی جگہ وہ نئے صاحب آ گئے ہیں آرٹ کونسل. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا جن کا آپ نے نام لیا, اصل کہتے ہیں کہ اصل کردار یہ تھا, اس نے وہ ساری گیم چلائی ہے. میں اس کا فوکس کروں گا, اس کو چیک کروں گا کہ یہ بندہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب آپ لوگوں کو بھی اس نے خراب کیا. انشاءاللہ اس کا بہترین علاج کریں گے. آپ سے پرومس ہے اسی آرٹ کونسل میں آپ جیسے چاہیں گے, جیسے آپ اپنا کیا کہتے ہیں آپ کا دل کرے گا, آرٹ کونسل میں انشاءاللہ ہمارے جو ہے تھیٹر لوگ جو ہے وہاں میں پورے باہر سے جو ہے انشاءاللہ داخل ہوگا. اور کوئی کسی قسم کی ٹینشن آپ لوگوں کو نہیں ہوگی. 35-36 سال کی صحافت میں نے بہت کمایا, لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کمایا, لیکن میں سنبھال نہیں سکا, نہ مجھے سنبھالا جا سکتا ہے مجبور جیسے بندے کے. میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ گھر میں مجھے منہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم نا پیسہ بہت بے دریغ استعمال کرتے ہو, اس کو سنبھالو. یہ 15 سال 18 سال پہلے کی بات. میں نے اسے ادارے مذاق بولا, میں کہا ماں جی اسی سید ہی ہیں نا, پکی گل ہے. کہتے بیٹا کوئی شک والی گل نہیں, تیرے ابا حضور جڑے نے ہاشمی سید نے, میں بخاری ہوں. میں کہا ماں جی پھر میرے کو کنجوسی نہیں ہو سکتی, میں نہیں کر سکتا. میرے مہمان 10 آئے تو میں اگر 10 کھانا کھلانا تو میں کھلا ڈلا کھانا کھلانا. سوری ماں جی میرے کو یہ کام ہو سکتا, میرے کو اجازت دے دو.
اس کے بعد والدہ صاحبہ نے مجھے اجازت دے دی کافی سمجھانے کے بعد، اور مجھے بادشاہ کا خطاب دے دیا فیملی پوری میں کہ میرا بیٹا جو بادشاہ ہے، شکر الحمدللہ رب نے، میری ماں نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اکثر کہنے کہتے کہ پیسہ بہت کمایا، لیکن میرا دسترخوان اسی ہے پریس کلب میں، کبھی بھی آپ میں سے کوئی بھی آنا چاہے 2 بجے ڈیلی میں آتا ہوں، شام 6 بجے تک ادھر ہوتا ہوں، اور سنڈے اور فرائیڈے میری 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، میں آرام کرتا ہوں گھر میں۔ جب مرضی آپ آئیں، جو پروفیسر صاحب آتے رہتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح، ان کو میں نے اپنا پلیٹ فارم بھی فراہم کیا، چیف رپورٹر بھی بنا دیا اپنے اخبارات کا، اور یہ سیکھ رہے ہیں کہ ادب جو ہے پہلا کرینہ ہے محبت کا بھی، اور کسی بھی ترقی میں آپ جب ادب کریں گے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ مجھے ایسا دراز ہو گیا، مجھے بے شمار دنیا بلاتی ہے، میں نہیں جاتا، میرا اپنا ایک مائنڈ ہے، میں رش سے ہجوم سے نہ بھاگتا ہوں، کچھ اپنی ایک لائف اپنی ایسی بناتی ہے، ہجوم میں جانا پسند نہیں زیادہ کرتا، لیکن یہ ان لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی محبت مجھے جہاں پہ لائی ہے، اور وہاں پہ پوچھنے ابھی بھی 8-10 جرنلسٹ بیٹھے تھے، میں وہاں کو چھوڑ کے میں نے 10 منٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی بات آپ کی ریہرسل کی، اس کے لیے بھی میں دیکھتا ہوں کوئی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے، کوئی پریس کلب میں دیکھتے ہیں کوئی کمرہ آپ کو، اگر کوئی میں ڈسکس کروں گا جو ہمارے وہاں پہ، کیونکہ میں جو میں سینئر جرنلسٹ ہوں، وہاں پہ جتنے بھی کلب کے صدر سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں نا، میں بادشاہ کار ہوں، کو وہاں میں بناتا ہوں ان کو، اس کو صدر بنا دو، اس کو سیکرٹری بنا دو، میرا یعنی کہ رتبہ ان سے بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ میں اخبارات کا مالک ہوں، پریس کلب ہوتا ہے کارکن کا، یعنی کہ جو اخبار کا مالک نہ ہو، میڈیا کا مالک نہ ہو، رپورٹر جو ہے وہ پریس کلب کا الیکشن لڑ سکتا ہے، اس کو ممبرشپ ملتی ہے، لیکن ہماری ممبرشپ آزادی ہوتی ہے، لیکن ان سے ہماری اوپر ہوتی ہے، اس لیے چونکہ میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں، لیکن ان سے بڑا ضرور ہوں، میں جو کہتا ہوں میری بات مانتے ہیں۔ چھوٹا بھائی ندیم جاودانی ہے میرا، وہ ایگزیکٹو ممبر ہے ادھر، اس سے بھی مشورہ کروں گا، پروفیسر سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، آج بھی وہ وہی تھا، تو میں کوشش کروں گا کہ پریس کلب میں اگر ریہرسل کے لیے آپ کو کوئی موقع مل جائے، یا کوئی آرٹ کونسل میں ہی، آرٹ کونسل اتنی بڑی ہے وہاں کیوں نہیں آپ کو جگہ ملتی ہے، دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، یا آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے صاحب۔ تو آخر میں دعا کہوں گی، اللہ پاک آپ کو کامیابی کا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے، اور آپ جس مشن کے اوپر چلیں اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور مجھے بس یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا وہ رہوں گا، مجھے بھی اپنی سب جو ہے لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔